وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بعصاك الحجر. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ارد و سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس طیب طاہر اکمل بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات آپ تمام احباب کا تشریف لانا خلاق عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ احباب اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے کئی جمعوں سے ذکر حضرت خلیل پاک جاری و ساری ہے، تو آج بھی انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا. پچھلے جمعے پہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا اور اپنے سینوں کو قرآن کے حسین موتیوں سے معمر و معطر کیا. خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہماری آج کی یہ حاضری بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے آپ احباب کے سامنے دوران خطبہ ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں سے میں نے صرف ایک لفظ چنا ہے، ایت کا باقی جو حصہ پڑھا ہے وہ صرف برکت کے لیے پڑھا ہے. صرف ایک ہی حصہ اور
وہ حصہ ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ۔ یہ بہت ہی قابل غور جملہ لفظ قرآن کریم کا ہے۔ اصل میں قرآن کی اس آیت مبارکہ کے اندر پانی کا ذکر کیا گیا ہے، تو آج کا ہمارا موضوع بھی پانی ہی ہے۔ پانی بڑے بڑے ہیں، مشروب بڑے بڑے ہیں، شربت کائنات میں بڑے بڑے ہیں، ان کی رنگت بھی نرالی ہے، ان کا ذائقہ بھی نرالا ہے، لیکن جس پانی کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے، اس پانی کا تعلق اللہ کے پیغمبر کے قدموں سے ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجئے۔ اس پانی کا تعلق اللہ کے پیغمبر کے قدموں سے ہے۔ اچھا بھئی، ایک بات تو یہاں پر یہ واضح ہو گئی کہ جس پانی کو پیغمبر کے قدموں سے نسبت ہو جائے اس کا ذکر تو ہے قرآن میں، تو جس کے کندھوں پہ محمد سوار ہو جائے، جس کے کندھوں پہ محمد سوار ہو جائے، پھر اس کے متعلق بھی تو قرآن کہتا ہے تو محترم حضرات، اس لیے پتہ چلا کہ وہ پانی جس کا تعلق اور جس کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہو جائے، پیغمبر کے قدموں سے ہو جائے، وہ پانی تو ہے شفا والا، وہ پانی تو ہے شفا والا، وہ پانی تو ہے برکت والا۔ لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، لوگ کئی مسلم ممالک دنیا میں موجود ہیں، کہاں کہاں سے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، کچھ اور لے کر جائیں نہ جائیں، لیکن یہ جو پیغمبر کے قدموں سے لگنے والا پانی ہے نا، اسے ہر بندہ لے کر جاتا ہے اور دیتا بھی، اور کہتا ہے یہ پانی وہ ہے جس میں رب نے شفا رکھ دی ہے۔ اس پیغمبر کا نام ہے جناب اسماعیل پاک۔ حضرت اسماعیل پاک کے قدموں سے جو پانی لگ جائے وہ تو ہے شفا والا۔ بھئی وہ پانی شفا والا ہے جو حضرت اسماعیل پاک کے قدموں سے لگ جائے، وہ پانی برکت والا ہے، وہ پانی شفا والا ہے، وہ تو زمزم کہلاتا ہے۔ یہ پانی عام نہیں، یہ خاص پانی ہے، اس لیے کہ یہ نبی کے تلووں کو بوسہ دینے کے لیے زمین سے ابھرا تھا۔ اب اس پانی کا عالم کیا ہوگا جو محمد کی انگلیوں سے نکلا ہے؟ اس پانی کا عالم کیا ہوگا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا، جو نبی پاک کی مقدس انگلیوں سے پانی نکلا، صحابہ نے نوش کیا، صحابہ نے پیا، تو پھر کہنا پڑے گا حضرت اسماعیل پاک کے قدموں سے پانی لگ جائے تو وہ زمزم بن جاتا ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے۔ مگر قربان جاؤں، جو محمد کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے، اس لیے کہ یہ پانی محمد عربی کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ تو پانی بڑے بڑے ہیں کائنات میں، لیکن وہ پانی جسے زمزم کہا جاتا ہے، آب زمزم کہا جاتا ہے، آب کا معنی پانی ہے، زمزم یہ ایک بہت بڑی عظیم مقدس ہستی کا جملہ ہے۔ زمزم یہ بڑی مقدس ہستی کا جملہ ہے، انشاءاللہ یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو قرآن میں پانی کا ذکر ہے، قرآن میں پانی کا
ذکر ہے، میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے کلیم آپ نے اپنا عصا مارنا ہے، سوٹی مارنی ہے، چھڑی مارنی ہے، پھر کیا ہوگا کہ پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہاں پر پانی طلب کیا گیا۔ میں آپ کو روحانی طور پر ایک اور بڑی منزل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اور آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے اعتراض کا منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پانی طلب کیا، پانی مانگا، تو رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں اے موسیٰ تجھے پانی مل جائے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پانی آپ کو مل جائے گا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، چھڑی ہے، سوٹی ہے، اسے آپ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر پہ مارو، اور اس پتھر پہ مارنا آپ کا کام ہے۔ اس پتھر کو یہ جب آپ ماریں گے تو پتھر پھٹ جائے گا اور اندر سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو جائیں گے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اسی طرح کیا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب آئیے دوسری آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ جناب حضرت اماں ہاجرہ پاک اور جناب حضرت اسماعیل پاک آپ پہاڑوں کے درمیان ہیں، ایک پہاڑ کا نام صفا ہے، دوسرے کا نام مروہ ہے۔ یہ دو پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ہیں، پہاڑ ہیں، دونوں ہی لفظ موجود ہیں۔ تو جناب بار بار چکر لگا رہی ہیں جناب حضرت ہاجرہ پاک۔ یہاں پر آئی کیسے یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں لفظ پانی پہ بول رہا ہوں تو اسی پہ ایک اور دلیل دے کر کچھ لوگوں کی زبانوں کو بند کرنا ہے اور بتلانا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے جس نے مانگا ہے پانی اسے ملا ہے۔ مانگ لینا اور بات ہے، صبر کر لینا اور بات ہے۔ سبحان اللہ کہیے گا ذرا۔ تو آئیے سنیے گا، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پانی مانگا، قرآن میں موجود ہے، پانی ملا، پانی دیا گیا۔ دوسرا موقع جناب حضرت ہاجرہ پاک، آپ کا تذکرہ، آپ کے بیٹے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اب ہوا کیا، جناب حضرت ہاجرہ پاک بار بار کبھی صفا مروہ پہاڑی پر چکر لگاتی ہیں اور کبھی اپنے لخت جگر کے پاس آتی ہیں۔ جب 7واں چکر لگایا نا تو رب العالمین خالق کائنات نے اپنے نبی سے بات کی۔ نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کر آتا ہے۔ نبی بن کر آتا ہے، جو آ کر بنے وہ مرزا قادیانی تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہو سکتا، جو آ کر بنے وہ پیغمبر نہیں ہوتا، جو بن کر آئے وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ ابھی بچپن ہے جناب حضرت اسماعیل پاک کا، تو رب نے فرمایا پیارے اسماعیل 7واں چکر ہے تیری ماں کا، تو اس طرح کر، وہ پانی کی تلاش میں بار بار جا رہی ہے، اس طرح کر اپنی ایڑی کو نا زمین پر رگڑ دے، زمین پر مار دے، یہ زمین پھٹ جائے گی، نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آئے گا۔ اچھا اے جے بچپن دے وچ حضرت اسماعیل پاک دی ٹھوکر لگی ہوئے تے پانی دا چشمہ نکلدا ہے، بچپن ہے جناب اسماعیل پاک کا، بہت کم عمر ہے، تو بچپن کے عالم میں ابھی دودھ پینے کی عمر ہے جناب حضرت اسماعیل پاک کی، تو بچپن کے عالم میں اگر ایڑی کو لگائیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، کیا خیال ہے اگر کربلا معلیٰ کے اندر امام علی اصغر ایڑی رگڑ دیتے پانی نہ نکلتا؟ بولیے گا ذرا، بولیے گا۔ ابھی میں نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ جناب حضرت ہاجرہ پاک نے پانی طلب کیا، خواہش ظاہر ہوئی تو پانی میسر کر دیا گیا، پانی دے دیا گیا۔ اب آئیے تیسرا مقام پڑھتے ہیں۔ حضرت مریم پاک، عیسیٰ پاک دی اماں جان، عیسیٰ پاک دی اماں جان، آپ بھی پانی منگیا رب کولوں تے رب دیتا۔ کدوں؟ حضرت عیسیٰ پاک دی ولادت دے ٹائم، جدوں حضرت عیسیٰ پاک دی ولادت دا ٹائم قریب آیا نا تے آپ اس ویلے کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف دے کول سن، تے حکم الہی ہویا اے مریم اے گھر پاک،
یہ ہے گھر پاک بیت اللہ ہے، اللہ دا گھر ہے، تیرے ہاں بچے دی ولادت دا ٹائم قریب ہے، لہذا اس جگہ نو چھوڑ تے جنگل چلی جا۔ آپ جنگل تشریف لائے آئیاں۔ اب بات بڑی قابل غور ہے، حضرت مریم پاک جنگل میں تشریف لے آتی ہیں، پیاس محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ وچ عرض کر دیاں یا اللہ اتنے تے نال بھی کوئی نہیں تے بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، خوراک دا انتظام کیویں ہوئے گا؟ فرمایا اے مریم تُویں میرے پیغمبر دی ماں، تُویں میرے پیغمبر دی ماں، تینوں گھبران دی ضرورت نہیں، تینوں پریشان ہونے دی ضرورت نہیں۔ یا اللہ پھر کیا کرا؟ فرمایا سامنے ویکھ، آپ سامنے ویکھیا تے کھجور دا سکا ہویا درخت کھڑوتا ہے، کھجور دا سکا ہویا درخت کھڑوتا ہے، تے جناب حضرت مریم پاک نو رب نے فرمایا کہ اس سکے ہوئے درخت نو ہاتھ لا۔ یا اللہ ہوئے گا کی؟ فرمایا ہاتھ تا لا، مڑ ساڈی قدرت ویکھی۔ سکے ہوئے درخت نو حضرت مریم پاک لایا ہاتھ، او جڑا سکا ہویا درخت آ فل فور سر سبز و شاداب ہویا، او دے پھل لگ بھی گیا تے پک بھی گیا، پھل لگ بھی گیا، پھل پک بھی گیا، تے تروڑن واسطے اتے نہیں جانا پیا۔ آواز آئی اے مریم آپ اس کے نیچے بیٹھ جائیں، پکی ہوئی کھجوریں آپ کی جھولی میں خود بخود آ جائیں گی۔ میں کیا جڑا میرے نبی دا مقتدی ہوئے او دی اماں دا طرح بیڑا حیا پیا کرواندا ہے، تے جڑی محمد دی ماں ہوئے اچھی بولیا جے، جڑی محمد عربی دی اماں ہوئے پھر او دا شان کی ہوئے گا۔ بہرحال محترم حضرات، جناب حضرت مریم پاک عرض کیتی مولا پیاس بھی لگی ہے، تے جس جا تے آپ کھڑوتی ہیں نا، آواز آئی اپنا ایک قدم اسے جا تو پیچھا کر لو، اے قدم تسا پیچھا کرنا ہے، یہ تو پانی دا چشمہ آسا جاری کر چھوڑنا ہے۔ جناب حضرت مریم پاک نے قدم مبارک پیچھا کیتا، پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت مریم پاک نو جتنی پانی دی ضرورت آ آپ نے پانی اکٹھا کر لیا۔ میں 3 مقام تو قرآن پڑھیا ہے، پہلا مقام سنو، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو پانی دی ضرورت آئی قوم واسطے، پانی واسطے عرض کیتی تے پانی اچھی بولو پانی مل گیا۔ جناب حضرت حاجرہ پاک نو پانی دی ضرورت محسوس ہوئی، رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتی تے پانی مل گیا۔ جناب حضرت مریم پاک نو پانی دی ضرورت محسوس ہوئی تے پانی مل گیا۔ لوگ آکھ دن حسین کربلا دے میدان پانی منگدا رہا تے پانی نہ ملیا۔ میں کیا کل دا جا کے علاج کروا، اگر حضرت مریم پانی منگے تے پانی مل جاوے، اگر حضرت عیسیٰ پاک واسطے پانی دی ضرورت محسوس ہوئے تے پانی مہیا ہو جاوے، اسماعیل پاک واسطے پانی مہیا ہو جاوے، حضرت حاجرہ پاک واسطے پانی مہیا ہو جاوے۔ کربلا دے میدان حسین پانی منگے پانی نہ ملدا، عالم تخیل دی دنیا پرواز کی تھی، یا اللہ اے ماجرا کی ہے، انہاں پانی منگی ہے دیندہ رہے۔ حسین پانی منگے علی اصغر واسطے پانی نہ دیتوئی، آواز لم یزل آئی، عیسیٰ دی ماں پانی منگے ہے، حاجرہ پاک پانی منگے ہے، موسیٰ کلیم اللہ پانی منگے ہے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، میرا محبت کا جملہ ہے، جناب آواز آئی، لوگوں جنہوں نے پانی مانگا ان کو دے دیا گیا۔ حسین نے پانی مانگا نہیں ہے، صبر کر کے بتایا پانی لے کر جان دینا اور ہے، پیاسے جان دینا اور کمال رکھتی ہے۔ تو محترم حضرات، حضرت اسماعیل پاک نو پانی دی ضرورت محسوس ہوئی تے پانی مہیا ہو گیا، پانی دے دیتا گیا اور زمانے والیاں نو دسیا گیا۔ اسماعیل پاک دا بچپن بھی آلہ ہے، لڑکپن بھی آلہ ہے تے جوانی بھی آلہ ہے۔ گل ہو رہی سی پانی دی، تو یاد رکھو اگر کوئی بندہ تو انہوں آکے کہ حسین پانی منگدا رہا تے رب پانی نہ دیتا تے جھوٹ پیا بول ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے پانی مانگا ہی نہیں ہے، پانی مانگا
نہیں ہے۔ اور دوسری گل یہ حسین ہوے جدا نانا نبیاں دا امام ہے، حسین ہوے جدا نانا نبیاں دا، حسین دی اماں ہوے جی اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھن تے عرض کرن مولا پرانے مہمان گھر آئے بیٹھن، پکان واسطے ظاہر کوئی شے نہیں تے پکا پکایا کھانا آ جاندا ہے، تے اس دا پوترا، اس دا پتر، اس دا بیٹا کربلا دے میدان وچ الاتش دی صدا لاندے رہے، پانی نہ ملیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں پانی مانگا نہیں ہے، پانی ترستا رہا ہے کہ اے حسین ایک دفعہ تو مجھے آواز تو دے کے دیکھ، لیکن حسین ابن علی نے فرمایا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، اتھے بیٹھے من رضائیں۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، زور بھی ہو، پھر بندہ درگزر کر جائے، کمال تو یہ ہے۔ تو بہرحال محترم حضرات، 86 سال دی عمر جناب حضرت خلیل پاک دی، کتنی عمر؟ 86 سال دی عمر۔ مالک دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتی اللہ بے نیازیں، خالق کائنات ہیں، مالک ارض و سماوات ہیں، یا اللہ تیریاں قدرتاں، تیریاں شاناں ورال ورا، تمام تعریفاں تیرے واسطے، تمام حمداں دے لائق میرے اللہ تیری ذات ہے۔ میں 86 سال دی عمر چاں ضعیف العمر ہو گیا، بڑھاپا آ رہا ہے، یا اللہ ہر باپ دی خواہش ہوندی ہے او دی اولاد او دا سہارا بنے، ہر باپ دی یہ خواہش ہوندی ہے بڑھاپے دا سہارا او دی اولاد بنے۔ 2 شادیاں جناب حضرت ابراہیم پاک دیاں، پہلی شادی حضرت سارہ دے نال ہے، دوسری شادی جناب حضرت حاجرہ پاک دے نال۔ 86 سال دی عمر ہو گئی، حالے مالک نے اولاد نہیں دیتی، عمر 86 سال ہو گئی۔ اج جدو دعا کیتی نا، رب العالمین خالق کائنات نے پھر خوشخبری سنائی، بول سکتے ہو اچھی سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب خلیل پاک نو خوشخبری دیتی گئی، جبریل لبیک یا جلیل، جلدی کر میرے پیغمبر دی بارگاہ چلا جا تے جا کے مبارک دے کے آ، اساں تانوں حسین و جمیل پتر دی مبارک دینے آئے۔ حالے آئے نہیں، مبارک پہلو آئیے، اسماعیل نبی دی حالے ولادت ہوئی نہیں، پہلو مبارک آئیے۔ معلوم ہویا جی اگر اسماعیل پاک دی مبارک دیونا ولادت دی جائز ہے تو پھر محمد دا میلاد مناونا بھی جائز ہے، پھر حضور دا میلاد منانا بھی جائز ہے۔ بہرحال محترم حضرات، جناب حضرت اسماعیل پاک دی ولادت باسعادت بھی ہوئی، جناب حضرت حاجرہ پاک دے وطن دے وچوں چند مہینے آپ دی ظاہری عمر، ایک دے حضرت سارہ پاک جناب خلیل پاک نو عرض کیتی، اے خلیل حاجرہ تے اسماعیل نو علیحدہ کر دیو، میں ویکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، ایک فطرتی بات ہے۔ حالے حضرت خلیل پاک کوئی جواب نہیں دیتا تے اللہ دا حکم آ گیا، اللہ دا فرمان آ گیا، اللہ دا آرڈر آ گیا، اے پیارے خلیل اپنے اس بیٹے کو اور حضرت حاجرہ کو بیابان کے اندر ویرانے کے عالم میں دور دور تک آبادی نہ ہو، وہاں پر چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اے منزل بڑی کٹھن منزل ہے، بڑا اوکھا کام ہے، گلا ہے۔ 86 سال دی عمر تو بعد مالک پتر دیتا ہو، بڑھاپے دا عالم دے اندر رب نے پتر دیتا ہوئے تو پھر رب دا حکم آ جائے اس نو جنگل دے وچ چھوڑ کے آ جاؤ،
یہ کسے وڈے جگرے والے بندے دا کام ہے. جے گل مقاماں تے تھائی مکدی ہے، یہ ساڈے وس دی گل نہیں. اے کام کر سکدا ہے تے اللہ دا نبی کر سکدا ہے. اے کام صرف اللہ دا نبی کر سکدا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر نو جس ویلے اللہ دا حکم ہویا تے آپ اٹھے، بیوی نو نال لیا، اسماعیل پاک نو نال لیا، تے جتھے اج بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، او خوش نصیب اکھاں جنہ رب دا گھر ویکھیا ہے. انہاں دے کول پوچھ کے ویکھو اج بڑیاں رونقاں لگی ہوئی ہیں، بڑیاں بہاراں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس ویلے اے جنگل دا علاقہ، بیابان دور دور تک، ایتھے آبادی کوئی نہیں. جناب حضرت ابراہیم پاک آپ چلے، بیوی نال ہے، اسماعیل پاک نال نے. چلدیاں جدو اس جگہ تے آئے نا تے اسماعیل پاک نو تے حضرت حاجرہ پاک نو بٹھایا تے بٹھا کے کچھ کھجوراں تے کچھ پانی کول موجود ہے، اے جناب حضرت حاجرہ پاک دے سپرد کیتا تے آپ واپس پلٹے. آپ واپس پلٹے. جدو واپس پلٹے نا تے حضرت حاجرہ پاک نے عرض کی تھی، اے میرے سر دے تاج، سانو اس جنگل بیابان دے وچ چھوڑ کے تنہا کلیاں تے تسی واپس جا رہے ہو. آپ نے لب نہ کھولے، آپ خاموشی نال قدم چکتے رہے. پھر آپ نے آواز دیتی، اے میرے سر دے تاج، کیا آپ کو یہ اللہ کا حکم ہے؟ جڑا بندہ بول سکتا ہوئے، گونگے بندے دی مجبوری ہوندی وہ نہیں بول سکتا، تے جنہوں رب زبان دیتی ہوئے او اپنی زبان تو فائدہ اٹھاوے تے اچھی آ کے ذرا سبحان اللہ. جناب حضرت مریم پاک نے عرض کی، آپ کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ اس ویلے آپ فرمایا، ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. پھر آپ کو تسلی ہو گئی. آپ کیا جی اگر اللہ تعالیٰ دا حکم ہے تو پھر سانو گھبران دی ضرورت کوئی نہیں، پھر ساڈا نگہبان اللہ ہے، پھر ساڈا محافظ اللہ ہے. یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا. اولاد کو پھر بچپن کا عالم، بالکل بچپن کا عالم، دودھ پیتا ہوا بچہ چھوڑ کے یوں واپس باپ کا پلٹ آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اج تواڈے پتر نو، میرے پتر نو کنڈا لگ جاوے تے باپ جتی پانا بھول جاندہ ہے، دوڑ کے آندا ہے، اپنے پتر نو چاہندا ہے اور ڈاکٹر تک پہنچدا ہے، علاج کرواندا ہے. اینو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اپنا تن من دھن بھی ویچنا پوے، ویچ کے تے پتر واسطے سہولتاں تیار کردا ہے. ادھر ویکھ خلیل بھی نبی ہے تے اسماعیل بھی نبی ہے، تے پیدا ہوندیاں سار چند مہینیاں دی عمر تے امتحان کیڈا مشکل کہ جنگل بیابان دے وچ فرمایا چھوڑ کے واپس پلٹاؤ تے واپس پلٹ کے بھی نہیں ویکھنا، واپس پلٹ کے بھی نہیں ویکھنا، واپس مڑ کے بھی نہیں ویکھنا. یہ اور زیادہ کٹھن مرحلہ ہے. بندے دے دل وچ خیال ہوندا ہے اے بچے ہون نا، پیار تے ماں باپ نو سارے نال ہی ہوندا ہے، کوئی کوئی وچ بچہ ایسا ہوندا ہے وہ بہت زیادہ پیارا ہوندا ہے، وہ بہت زیادہ محبت ہوندی ہے. وہ اس دے کردار دی وجہ تو، اس دے اعمال دی وجہ تو، وہ دی زبان دی مٹھاس دی وجہ تو یہ جوانی تک سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو حضرت ابراہیم پاک دے گھر جڑا بچہ پیدا ہویا وہ تے آپ بڑا سونا سے. پھر اللہ دا پیغمبر، اللہ دا نبی، تے پھر حالے دودھ پیندا بچہ ہے، چند کھجوراں، ایک مشکیزہ پانی دا، اس تو سوا اور کوئی ظاہری اسباب بھی رہن سہن دا کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، کوٹھی کوئی نہیں، دیگر کوئی سہولت کوئی نہیں، جنگل بیابان دا علاقہ ہے. اور علماء تے فرماتے نے کہ جتھے آج بیت اللہ شریف عین یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما رہے تھے. تو محترم حضرات، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضرت حاجرہ پاک نے پھر جدو یہ آواز سنی نا کہ مینو میرے رب دا حکم ہے، پھر آپ عصمت دا پہاڑ بن گئیاں. آپ نے بیٹھیاں نے اور دعا کی تھی، یا اللہ
اے جڑی جائے نا اس نو آباد فرما دے، یا اللہ اس جگہ نو آباد فرما دے۔ پھر کیا ہوا دیکھیے اب اللہ رب العالمین خالق کائنات کیسے سبب پیدا فرما رہا ہے۔ ایک قبیلہ اتوں کولوں گزریا، ایک جناب لشکر کولوں گزریا، انہوں نے پانی دی ضرورت محسوس ہوئی تے پانی او جڑا حضرت اسماعیل پاک دے قدمہ دے نال لگ کے باہر نکلیا ہا، او تے چشمہ جناب پوری آب و تاب تے ہا، پتہ لگا بھی او فلانی جگہ تے پانی موجود ہے۔ اوتھے بندے آئے، انہاں آ کے پانی لیا، انہاں جا کے پانی پیوایا تے پانی بڑا میٹھا تے بڑا سریلا پانی تے کیا بات ہے اس پانی دی۔ انہاں لوگاں نے اس پانی دی کیفیت نو ویکھیا تے آکھن لگے آپاں اسے جگہ تے پڑھاؤ نہ کر لئیے۔ پھر آہستہ 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 اس جگہ کی مشہوری ہونے لگ گئی، لوگ دور دراز سے آ کر اس جگہ پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے قدموں سے لگنے والا وہ پانی پوری کائنات میں مشہور ہونے لگا۔ تو جدوں پانی نکلیا تے حضرت مریم پاک قریب آئیاں تے ویکھیا کہ پانی تے حضرت اسماعیل دیاں قدمہ چوں پیا نکلدا ہے۔ اس ویلے آپ پانی دے قریب آئیاں تے مٹی نو نا اس ویلے دی جو بھی پتھر مٹی جو بھی چیز آ اس نو جناب کناری بنانا شروع کر دیتی تے نال ہی فرمان لگیاں زم زم۔ کی فرمایا؟ زم زم، یہ معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے، حضور فرما دیں کہ اگر حضرت مریم پاک ایک گل نہ کرنا ٹھہر جا تے سرکار دی حدیث پاک دا مفہوم ہے، حضور فرما دیں کہ او پانی اتنا وسیع ہوندا کہ پوری روئے زمین دے اتے پانی پانی ہو جاندہ کدے خشکی نظر نہ ہونی۔ لیکن حضرت مریم پاک نے فرمایا زم زم، ٹھہر جا۔ ہاں حضرت حاجرہ پاک ٹھہر جا ٹھہر جا، تو وہ پانی ٹھہر گیا، وہ پانی رک گیا، لیکن وہ اس طرح نہیں رکا کہ وہ ختم ہو گیا۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت اسماعیل پاک کے قدم مبارک سے لگنے والا وہ پانی آج بھی اپنا فیض اسی طرح دے رہا ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ زمزم کا جو پانی ہے یہ شفا کے لیے موجود ہے، لوگ پیتے ہیں، اکثر بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو محترم حضرات، پھر وہ آبادی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، چلتا رہا یہ سلسلہ۔ جب وقت آ گیا پھر دوبارہ حضرت حاجرہ پاک اور حضرت اسماعیل پاک کو واپس گھر لے جانے کا معاملہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا آپ دوبارہ اس طرف نہیں آئے۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ دوبارہ لینے کے لیے آئے، پھر آپ ساتھ لے کر چلے۔ گھر میں پہنچتے ہیں، کچھ سالوں کی عمر ہے جناب حضرت اسماعیل پاک کی۔ پھر اگلا امتحان شروع ہو گیا، پہلے امتحان سے بھی کٹھن مرحلہ۔ وہ کیا ہے؟ آپ سوئے ہوئے ہیں جناب حضرت ابراہیم پاک، آپ فرمان دیں میں خواب دے وچ ویکھیا، مینوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنی قیمتی شے میری راہ دے وچ ذبح کرو، قربان کرو۔ دو روایتاں نے، ایک روایت یہ کہ 4 راتاں ہی آپ کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے دے گلے دے اتے چھری چلا رہا، تے چوتھی رات جدو آپ کو خواب آیا تے آپ صبح دے ٹائم پھر ارادہ کیتا اور بیٹے نو دسیا کہ میں رات آ خواب ویکھیا ہے، تیرا کی ارادہ ہے؟ تے بیٹے نے عرض کیتی ابو جان جو آپ نے خواب ویکھیا ہے وہ سچ ویکھیا ہے، چونکہ اللہ دا نبی جڑا ہوندا ہے او دی خواب صرف خواب نہیں ہوندی، اللہ دا امر ہوندا ہے، اللہ دا حکم ہوندا ہے۔ دوسری روایت یہ کہ آپ نے جناب 3 راتاں خواب ویکھیا، پہلی رات خواب ویکھیا، آواز آ رہی ہے اے پیارے خلیل اپنی قیمتی چیز میری راہ میں ذبح کرو، قربان کرو۔ تو حضرت
ابراہیم پاک نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صبح کے وقت ذبح فرما دیا. دوئی رات پھر خواب آیا، آپ نے 200 اونٹ کو ذبح کیا. تری رات موڑ خواب آیا، آپ نے 300 اونٹ ذبح کیتا. چوتھی رات خواب آیا، اے خلیل اسا مال نہیں منگیا، تیرا لال منگیا ہے، اپنا پیارا لال اسماعیل پاک میری راہ تے ذبح کرو، قربان کرو. جناب حضرت اسماعیل پاک صبح دا ٹائم، باپ بیٹا آمنے سامنے. جب بیٹا اور باپ آمنے سامنے آئے تو اے پتر ان ساڑھے پترہ ورگا تے ہاں نہیں، بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ باپ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، ادب کے ساتھ سر کو جھکا کر اپنے باپ کی گفتگو کو سن رہا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اس کی راہ میں تجھے ذبح کر دوں. اب تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تو اس معاملے میں میرا ساتھ دے گا؟ تو جو بیٹے نے بات کی نا وہ بڑی پتے کی بات کی. کہا ابو جی آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریں. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے آپ اس میں ذرا تاخیر نہ کریں. اب اس سے اگلا سٹیپ آ گیا، یہ باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی. اب باپ اسماعیل پاک کا باپ حضرت ہاجرہ پاک کے گھر والے جناب حضرت خلیل پاک اپنی اہلیہ کے سامنے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے آج اپنے ایک دوست کی دعوت میں جانا ہے، لہذا اسماعیل کو تیار کر دو. بس یہی جملہ نکلا حضرت خلیل کی زبان سے تو رب نے پھر اس ارادے کو اور اس جملے کو اپنی بارگاہ میں اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ پھر وہ دعوت ہی بن گئی، پھر وہ دعوت ہی بن گئی. اب تیاری ہو گئی، حضرت خلیل پاک چلنے لگے تو کہا ایک چھری بھی دے دو اور رسی بھی دے دو. کہا آپ تو دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں، چھری اور رسی کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگلا جملہ سنیے گا، حضرت ابراہیم پاک کی زبان پاک سے اگلا جملہ یہ نکلا، کہنے لگے ہو سکتا ہے کسی جانور کو ذبح کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کسی جانور کو ذبح کرنا پڑ جائے، اس لیے مجھے یہ دونوں چیزیں دے دو. حضرت ہاجرہ پاک نے وہ دونوں چیزیں اٹھائیں اور حضرت ابراہیم پاک کے سپرد کر دی. اب باپ اور بیٹا، باپ آگے ہے بیٹا پیچھے چل رہا ہے. آج تے ماحول ہی چینج ہو گیا ہے نا، ہوں بابے بزرگ ہو جانتے سی یعنی بابا تو انت سوری کوئی نہیں، تو ہوں اس قابل نہیں کہ تینوں باہر لے کے جایا جائے. لیکن وہ ادب والے تھے، احترام والے تھے، انہوں نے کبھی باپ کے برابر بھی چلنا نہیں سیکھا تھا. آگے آگے باپ ہے، پیچھے پیچھے بیٹا ہے. اور ایک وہ آیا جسے شیطان کہا جاتا ہے، دروازہ خلیل پر آیا. ادھر یہ دو نفوس قدسیہ کا قافلہ گھر سے نکلتا ہے اور سب سے پہلے یہ شیطان آ کر دستک دیتا ہے، حضرت ہاجرہ پاک کے دروازے پر آتا ہے اور حضرت ہاجرہ پاک دروازے پہ آتی ہیں، فرماتی ہیں کون ہے؟ کہا یہ چھوڑو کہ میں کون ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا گھر والا آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ آپ کو علم ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں وہ ایک دوست کی دعوت پر گئے ہیں. جب آپ نے یہ جملہ کہا نا تو وہ کہنے لگا نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے. تو حضرت ہاجرہ پاک نے فرمایا اپنی عقل کا علاج کروا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
86-87 سال کی عمر میں مالک بیٹا دے، پھر وہ اتنا حسین و جمیل بھی ہو اور اس کے گلے پر جا کر وہ چھری چلا دیں گے، تیری عقل ماری گئی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، انہیں اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بولو تو صحیح، انہیں اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ پاک نے لفظ شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا، اے شیطان دفع ہو جا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 1000 بھی ہوتا تو نام خدا پہ ہم قربان کرتے چلے جاتے۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، یہاں سے ناکام ہوا، پھر پلٹا جناب خلیل پاک کے پاس پہنچا، آکھن لگا خواباں دے آکے لگ کے پتر ذبح نہیں کری دے، خواباں دے آکے لگ کے پتر ذبح نہیں کری دے۔ آپ فرمایا شیطان دفع ہو جا، تینوں پتہ نہیں نبی دا خواب خواب نہیں ہوتا، دفع ہو جا، تیرا زور ساڈے تے نہیں چلتا، مینوں میرے رب دا حکم ہے، تے میرے رب دا جڑا حکم ہے، میرے رب دے حکم دے سامنے اگر کوئی بھی آیا تے میں او دی نہیں مننی، میں اپنے رب دے حکم دی مننی ہے۔ ایتھوں بھی ناکام ہویا، ہن تیسرا دروازہ، اگے باپ کو لایا ہے، پیچھے بیٹا پہ چلتا ہے، بیٹے کو لا گیا، اے اسماعیل تینوں پتہ ہے تیرا بابا تینوں کتھے لے کے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے دوست دی دعوت تے جا رہے ہیں؟ نہیں دوست دی دعوت تے نہیں، او تینوں ذبح کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ کیویں؟ آخر اللہ دا حکم ہے۔ آپ فرمایا کملیا دفع ہو جا، پھر تو شیطان ہے تے لینا تینوں پتہ نہیں، اگر اللہ دا حکم ہے تے میں تے ایک اسماعیل ہاں، ایک پتر ہاں، اگر میرے باپ دے 1000 پتر بھی ہوندے تے نام خدا تو ایک ایک کر کے اسا سارے ہی قربان ہو جانا سی۔ ایتھوں بھی ناکام ہو گیا، کئی بویا تو ہویا ناکام، تے ہو گیا رجیم، ہو گیا شیطان، ہو گیا مردود، تے جناب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پھر چٹیل میدان تشریف لایا ہے۔ اچھا اتھے ایک بات اور بھی ہے، جدوں باپ تے بیٹے دونوں کولوں ایک کمینہ ناکام ہویا نا تے حضرت خلیل پاک پتھر چایا، اسماعیل پاک بھی پتھر چایا، تے دونوں باپ بیٹیاں نے انہوں پتھر مارے، تے رب عرش اولا تے ویکھیا، پتھر مکہ دی دھرتی تے پہ وجدن، رب عرش اولا تے ویکھیا، نگاہ خاص دے نال ویکھیا، اے ابراہیم اس لانتی نو پتھر پہ مارنا ہے، یا اللہ نو پتھر تا پہ مارنا، اے تیرے حکم دے وچ سامنے رکاوٹ بنے ہیں۔ رب فرمایا خلیل تیری سانو اے ادا پیاری لگی ہے، قیامت تک جڑا لوگ حج عمرہ کرن آن گے اوے اس ویلے تک انہاں دا حج عمرہ پورا نہیں ہوئے گا، جدوں تک تیری اس ادا نو ادا نہیں کرن گے، جدوں تک اس لانتی نو اے پتھر نہیں مارن گے، ادوں دے پتھر وجدے پین، اج بھی وجدے پین تے قیامت تک وجدے رہنے نے۔ جناب محترم سنیے گا، اچھا اللہ نو ایک گل ایڈی پسند آئی بھائی قیامت تک انہوں پتھر وسائے جان گے، جدوں حاجی حج تے جاندن اے پتھر مار دیو کہ کوئی نہ، سارے بولو انہوں پتھر مار کے دس دیو جیڑا رب دے حکم دے سامنے آوے، آڑ بنے او دا علاج، اوچی تو بولو، جیڑا بندہ رب دے حکم دے خلاف چلے او دا علاج کی ہے؟ یہ گل میری تو نہیں نا، اے حضرت ابراہیم خلیل پاک دی ادا ہے، حضرت خلیل پاک نو رب دیتا حکم، اس حکم دے وچ بنیا آڑ تے انو وجے پتھر تے قیامت تک وجنے، گویا پتہ لگ گیا حضرت ابراہیم نے دسیا ہے جدوں بھی کوئی دین دا مخالف دین دی مخالفت واسطے اتر آوے نا، مڑوں نو چھوڑنا نہیں، موڑوں نو توڑ اپڑا کے
موڑوں نو توڑ پڑا کے ہم نے انہوں راج نہیں چھوڑنا. اسی لیے تو ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں دین محبت کا درس بھی دیتا ہے، اور جب کوئی دین کو کھوکھلا کرنا چاہے تو پھر دین یہ بھی کہتا ہے من سب نبیًا، اوچی بولو من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا. پھر یہ حکم بھی سامنے ہے، پھر اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور اس دے پیارے رسول دے فضل و کرم نال اج بھی پاکستان دے اندر ایک مضبوط جماعت ایسی بھی ہے جو اس وقت بھی میدان عمل میں ہے، چاہے شیل برسیں، چاہے گولیاں برسیں، چاہے تیزاب برسایا جائے، چاہے جناب پلاسٹک کی گولیاں برسائی جائیں، لیکن تقاضا ایک ہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمدللہ آج اس وقت بھی ضلع جہلم کے دریائے جہلم کے پل کے بالکل قریب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ جاری و ساری ہے. ابھی اسی وقت وہاں پر بھی نماز جمعہ کی جماعت ہو رہی ہوگی، چونکہ 2:15 بجے کا کہا گیا تھا کہ وہاں پر انشاءاللہ جماعت ہوگی، تو ابھی جماعت کا وہاں پر ٹائم ہو چکا ہے. اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہ پاکستان بچاؤ مارچ اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا. اور ہم حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو یہ واضح اعلان کرنا چاہتے ہیں، دو ٹوک اعلان